ایک بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، ایک نبی جو لاٹھی سے معجزے دکھاتا تھا، ایک قوم جو غلامی میں پھنس گئی تھی، ایک سمندر جو دو حصوں میں بٹ گیا۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی مکمل داستان۔ مصر میں ایک بادشاہ حکمرانی کرتا تھا، اس کا نام فرعون تھا۔ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لوگ اس کی عبادت کرتے اور اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ مصر میں دو قومیں رہتی تھیں، ایک قبطی جو فرعون کی قوم تھی اور دوسری بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ فرعون بنی اسرائیل سے نفرت کرتا تھا، انہیں غلام بنا رکھا تھا، سخت محنت کراتا، مارتا پیٹتا۔ ایک دن فرعون کے کاہنوں نے اسے ڈرایا اور کہا، اے بادشاہ، خواب میں ہمیں دکھائی دیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت ختم کر دے گا۔ فرعون گھبرا گیا اور فوراً حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نو مولود لڑکے کو قتل کر دو۔ اسی وقت ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کی ماں گھبرا گئی اور کہا، اگر فرعون کے سپاہی آئیں تو وہ میرا بیٹا مار دیں گے۔ لیکن اللہ نے اس کے دل میں ہمت ڈالی، اس نے اپنے بچے کو ایک چھوٹی کشتی صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ صندوق پانی کی لہروں پر تیرتا رہا اور فرعون کی بیوی آسیہ کے پاس پہنچا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ کشتی میں ہے۔ آسیہ خوش ہوئی اور بچہ پال لیا۔ وہ کہتی ہیں، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون بھی مان گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا۔ اسی وقت موسیٰ کی بہن وہاں پہنچی اور اپنی ماں کو لائیں۔ موسیٰ نے اپنی ماں کا دودھ فوراً پی لیا۔ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ فرعون کے محل میں موسیٰ اپنی ماں سے دودھ پی رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، طاقتور اور بہادر۔ ایک دن شہر میں گھومتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک بنی اسرائیل کا اور دوسرا قبطی۔ قبطی بنی اسرائیل والے کو مار رہا تھا۔ موسیٰ نے مدد کی اور قبطی کو مار دیا، لیکن وہ اتنا سخت مارا کہ قبطی مر گیا۔ موسیٰ اللہ سے معافی مانگے، لیکن یہ خبر فرعون تک پہنچی۔ فرعون نے حکم دیا کہ موسیٰ کو پکڑو۔ موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں مصر سے نکل گئے، مدین کی طرف۔ راستے میں وہ ایک کنویں کے پاس پہنچے جہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ دور دو لڑکیاں کھڑی تھیں۔ موسیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کی بھیڑوں کو پانی پلایا۔ بعد میں وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ کی کہانی سنی اور کہا، تم محفوظ ہو اور میری ایک بیٹی سے شادی کر لو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم 8 سال میرے لیے کام کرو، اگر 10 سال کرو تو یہ تمہاری مرضی ہے۔ موسیٰ نے قبول کر لیا اور 10 سال کے بعد شادی شدہ ہو گئے۔ ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ مصر واپس جاتے ہوئے موسیٰ نے آگ دیکھی۔ جب وہ آگ کے قریب گئے تو یہ عام آگ نہیں تھی، بلکہ اللہ کا نور تھا۔ اللہ نے کہا، میں تمہارا رب ہوں، تمہیں نبی بنایا گیا ہے، جاؤ فرعون کے پاس۔ موسیٰ نے کہا، میں ایک آدمی کو مار چکا ہوں، لوگ مجھے پکڑ لیں گے۔ اللہ نے فرمایا، غصہ نہ کرو، تم محفوظ ہو۔ اللہ نے موسیٰ سے پوچھا، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، میری لاٹھی۔ اللہ نے فرمایا، اسے پھینک دو۔ موسیٰ نے لاٹھی پھینکی، وہ بڑا سانپ بن گیا۔ موسیٰ ڈر گئے، لیکن اللہ نے کہا کہ اسے پکڑو۔ وہ پھر لاٹھی میں بدل گئی۔ یہ موسیٰ کے 2 معجزے تھے، لاٹھی سانپ بننا اور ہاتھ کا نورانی ہونا۔ موسیٰ نے کہا، میری زبان اچھا نہیں بولتی، میرا بھائی ہارون مجھ سے بہتر بولتا ہے، اسے میرے ساتھ بھیج دو۔ اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، وہ تمہارا وزیر ہوگا۔ موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں پہنچے اور کہا، اے فرعون، ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ فرعون ہنسا اور کہا، تم موسیٰ جو میرے محل میں پلے، ایک آدمی کو مارا اور بھاگ گیا؟ اللہ کون ہے؟ موسیٰ نے کہا، وہ اللہ جو آسمان اور زمین پیدا کرنے والا ہے۔ فرعون نے کہا، کیا کوئی دلیل ہے؟ موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی، وہ سانپ بن گئی اور ان کے ہاتھ کا نور سب کے سامنے آیا۔ جادوگر ڈر گئے، سجدے میں گر گئے اور کہا، ہم اللہ پر ایمان لائے، رب العالمین پر ایمان لائے۔ فرعون اور بھی سخت ہو گیا، ظلم مزید بڑھایا۔ اللہ نے مصر پر عذاب بھیجے، قحط، بارش نہیں ہوئی، ٹڈیاں ہر چیز کھا گئیں، چھوٹے کیڑے، مینڈک، خون، پانی خون بن گیا۔ مگر فرعون نہ مانا۔ آخرکار اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو رات کے اندھیرے میں لے جاؤ۔
جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے، موسیٰ نے لاٹھی سمندر پر ماری، پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل سمندر کے بیچ سے گزرے۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ سمندر میں داخل ہوا، لیکن پانی واپس آ گیا اور وہ ڈوب گیا۔ اس طرح اللہ نے بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا۔ فرعون کی لاش آج بھی مصر کے میوزیم میں محفوظ ہے تاکہ عبرت حاصل کی جا سکے۔ سبق جو ہمیں اس کہانی سے ملتا ہے: اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی طاقت نہیں۔ تکبر انسان کو تباہ کرتا ہے۔ اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ایمان ضروری ہے۔